الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج آخری رکعت میں ایک آیت میرے ذہن سے نکلی ابھی تک یاد نہیں ہے، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ بغیر بھولے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اس میں بھولنا یہ ضروری ہے. اگر بغیر بھولے کوئی انسان پڑھے تو پھر وہ انسان ہے ہی نہیں. اس لیے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا اور نسیان کہتے ہیں بھول، خطا اور نسیان کا مرکب ہے، اسی سے بنا ہوا ہے. بھولنا یہ انسانی فطرت ہے، خطا ہونا یہ انسانی فطرت ہے. اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں پورے قرآن میں بھولنا ضروری ہے. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ آپ کرامت، آپ گھوڑے پر بیٹھتے تو گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر ڈالتے اور گھما کر جب دوسری رکاب میں ڈالتے تو اتنی دیر میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت ہے. تو چونکہ قرآن نازل ہوتا تھا، ایک ایک آیت نازل ہوتی، جیسے سے نازل ہوتی عرب، سب عربی یا نازل ہوئی یاد کر لی، آج نازل ہوئی یاد کر لی. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات چلی کہ آپ کو قرآن کیسے یاد ہے؟ کسی نے کہا کہ مجھ کو ایسے یاد ہے، مجھ کو تو پانی کی طرح. کسی نے کہا مجھ کو الحمد شریف کی طرح. کسی نے کہا مجھ کو اس طرح یاد ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے بسم اللہ شریف. تو کہا پڑھے. آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو پورا قرآن پڑھ لیا اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا. سورہ اخلاص میں آ کر بھول گئے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آ ہی نہیں رہا. اس لیے کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. روزہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، یہ میرے خاطر دن بھر بھوک پیاس اس نے برداشت کی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ، اس نے اپنی رات کو میرے لیے قربان کی، مجھے سننے کے لیے، مجھے پڑھنے کے لیے. میری وجہ سے اس نے اپنے نیند کو چھوڑا، لہٰذا میری شفاعت قبول فرما. تو اللہ روزے کے بھی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما دے گا. ایک ہمارے انڈیا میں اکولا میں جہاں میں رہتا ہوں، ایک بہت بزرگ شخصیت ہے حضرت سید حافظ حنیف صاحب. انتقال کر گئے، انتقال کو بھی 15-20 سال ہو گئے. تو وہ حافظ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تراویح پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا بولے پڑھاتے پڑھاتے اچانک کوئی آیت ذہن سے نکل جاتی. میں نے کہا ہاں یار، یہ بات تو ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، قرآن عظیم میں بعض جگہ آیتیں متشابہات ہیں، ایک جیسی آیت، وہاں بھولنا یہ الگ بات ہے، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور آدمی کے ذہن سے وہ آیت نکل جاتی. تو مرحوم حافظ سید حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ شخصیت تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت اچانک ذہن سے کیوں نکل جاتی؟ یہ تو پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن جو لوگ سننے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنے، حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اور سب سن رہے ہیں، تو چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کریں گے. جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے ذہن سے ایک آیت نکل جاتی ہے اور وہ عرش اعظم پر پہنچتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جس مجمع میں پڑھا جا رہا ہے وہ آیت کریمہ کہتی کہ یا اللہ، جس مجمع میں تلاوت ہو رہی ہے تو اس مجمع کی بخشش فرما دے.
اب وہاں یہ آیت نکل کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور یہاں حافظ صاحب بیچارے پریشان. آج میں نے 3-4 مرتبہ پڑھا، دوسری رکعت میں بھی اس کو ریپیٹ کیا، نہیں آیا. تو وہاں وہ رب کی جناب میں حاضر ہوتی ہے، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، اور یہاں بیچارے حافظ صاحب ریپیٹ کرتے رہتے. تو یہ اگر کسی سے بھول ہو تو یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی معیوب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ بھول گئے، نہیں، بلکہ یہ تو سعادت مندی ہے. دوسری بات یہ کہ کئی لوگ ایسے لوگوں کے سے قرآن سننا پسند کرتے ہیں جو اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، جلدی ختم کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جلدی ہوتی ہے. یاد رکھیے، قرآن کو ایسے پڑھنا یا ایسے سننا کہ حروف سمجھ میں نہ آئے، ایسا پڑھنا حرام. اور آج چلو قرآن کی ایک بات آ گئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں دنیا بھر کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہمیں صحت دی، بال بچے دیے، ماں باپ دیے، بینک بیلنس دیا، بنگلہ، گاڑی، دکان، کاروبار سب دیے. لیکن بحیثیت مسلمان کم از کم ہمیں قرآن کو درست انداز میں پڑھنا چاہیے، درست مخارج کے ساتھ. یہ پڑھنا فرض عین ہے. ورنہ یاد رکھیے، قرآن پہ جتنے الفابیٹس ہیں عربک کے، کسی لینگویج میں اتنے نہیں. جیسے انگلش میں 26 ہے، 26 ہے، عربک میں 29 ہے. اب اس میں عربک میں جو حروف ہے انگلش میں یا دوسری زبان میں ہے ہی نہیں. جیسے زیڈ عربک میں زال ہے، زے ہے، زوئیں ہے. اب یہ زیڈ کہاں کا استعمال کریں گے؟ ایک ہی جگہ استعمال کریں گے. جیم جو ہے، جیم کی جگہ آپ جے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زال، زے، زوئیں، یہ تینوں کی جگہ کیا ہے انگلش میں؟ زیڈ. اس کی معنی دیکھیے، قرآن عظیم میں جو ہم پڑھتے ہیں تو ایک جیسے کئی حروف ہیں جن کے مخارج الگ الگ ہیں، اور عربک میں اسی میننگ بھی چینج ہے. جیسے ہم پڑھتے الحمدللہ، الحمد میں ہا ہے، ہا، ہا، اور ایک ہے ہا، 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 یہ الگ الگ چیز. اب اس کی میننگ دیکھیے. حمد، حمد کے معنی ہوتا ہے تعریف. الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے. تو کب ہوگا؟ جب ہا سے پڑھیں گے، حمد سے، حمد. اور اگر اس کو حمد کی جگہ ہم نے حمد پہ پڑھ دیا، جیسے لوگ کہتے ہیں خیریت، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ. اگر چھوٹی ہاں سے پڑھے تو کیا ہوگا؟ حمد. حمد کے معنی ہوتا برائی. حمد کے معنی کیا تھا؟ تعریف، ہا سے، اور ہا سے حمد کے معنی برائی. الحمد تمام برائی، للہ اللہ کے لیے، معاذ. پوری میننگ چینج، پورا ترجمہ چینج. اس طرح کوئی جان بوجھ کر پڑھے تو ایسا پڑھنا حرام ہے، اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی. آگے آئیے، کم سے کم ہم الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر بچے کو یاد ہے. اس میں دیکھیے، قل هو اللہ احد، کل نہیں ہے، قل ہے، بڑی قاف ہے. قل کے معنی ہوتا کہہ دو. هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. لیکن اگر کسی نے قوف کی جگہ کاف کہہ دیا، کل، قل کی جگہ کل کہہ دیا، تو کل کے معنی ہوتا کھاؤ. عربی میں آپ کہتے ہوں گے اکیل اکیل اکیل، کلو کلو، کل. تو کل کے معنی کھاؤ. یہ جو ڈنڈی والی کاف ہوتی ہے، جو 2 نقطے والی کاف ہے، وہ قوف، قل. اب اگر کسی نے اس کی جو مخارج ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے، اس کے خلاف اگر پڑھتا ہے تو اس کی میننگ کتنی چینج ہوتی ہے. دیکھیے، تھا کیا؟ کہہ دو اللہ ایک ہے. اب ہم کہہ رہے کل یعنی کھاؤ. هو اللہ، وہ اللہ. احد کے معنی ایک، اور احد چھوٹی ہاں سے. آواز آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ احد، 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 حد، 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 الگ الگ. تو احد کے معنی ایک، اور احد کے معنی ڈرپوک، بزدل. ترجمہ کیا ہوگا؟ کھاؤ اللہ ڈرپوک ہے، معاذ. یہ عربک ہے. والتین والزیتون، والتین، تین کے معنی کیا ہے؟ انجیل. اور تین، تو کی جگہ تو، تین کے معنی مٹی. تا، تو تا باریک ہے، تو پر ہے، میننگ ہی چینج.
قلب قلب کے معنی دل، اور کلب کلب کے معنی کتا. انت کلب تو کتا ہے، انت قرد تو بندر ہے. تو کلب کے معنی کتا، اور قلب یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت فرما دے. تو قلبی میرا قلب، قلب کے معنی دل، قلب کے معنی کتا. یہ دو چار میں نے اگزامپل اس لیے دیا کہ میرا ایسا مشورہ ہے کہ آپ قرآن عظیم کو درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ آپ کہیں گے بیوپاری ہے، بزنس مین ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، کوئی پرابلم نہیں. اس دور میں الحمدللہ آن لائن کلاسز ہے، اور 24 گھنٹے جو ہے آپ کہیں کہ میرے پاس رات میں 3 بجے ٹائم ہے، اوکے. آپ کہیں گے میرے پاس رات میں 12 بجے ٹائم ہے، اوکے. کوئی بھی ٹائم اگر آپ کے پاس ہے. اس وقت یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ایسے دور میں علم حاصل کرنا بہت آسان ہے. آپ کی بیوی، بچے، گھر والے آن لائن کلاسز جوائن کر کے کم از کم قرآن درست انداز میں یاد کریں، درست انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں اس کا تعلق ہماری نماز سے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں 60 سال کی نمازیں باجماعت ہوگی، مگر وہ نمازیں ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائے گی. جب عرض کریں گے کہ اے رب قدیر، زندگی بھر کی عبادت ہمیں لوٹائی جا رہی، ارشاد ہوگا بندے نماز کو تو نے اس کے احکام کے مطابق ادا نہیں کیا، اور ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے، ہے نا. ارائیت الذی یکذب بالصبح، وہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں فویل للمصلین. ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے. یہ ایسی وادی ہے جب جہنم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، اس وادی کو کھولا جاتا ہے تو جہنم بھڑک جاتا ہے. اس وادی کا نام ہے ویل، اور وہ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. یہ کیسا بھائی نمازی کے لیے جہنم کی وادی کیوں؟ کون سے نمازی؟ آگے ارشاد ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. تو ہم وقت نکال کر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم نمازوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو درست انداز میں پڑھنے کی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. دیکھیے ایک آدمی، یہ گلف کنٹری ہے، یہاں پر اگر کوئی انڈیا پاکستان سے کسی دوسرے ملک سے آتا ہے تو وہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں یار 2-4 سال کے بعد جاؤں تو اپنا کچھ کیپٹل بنا کے لے جاؤں. کچھ لوگ بولیں گے کہ بھئی تو گیا گلف کنٹری گیا، عمان گیا، سعودی گیا، کیا لایا؟ تو کچھ تو میرے پاس کیپٹل ہے نا. اس کی ایک سوچ ہوتی، ہونا بھی چاہیے. لیکن اب یہاں ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، زندگی بھر ہم یہاں پر گزارے، اور جب پوری زندگی کے بعد رب کی جناب میں حاضر ہوں گے، اور اگر یہ سوال یہ ہوا کہ بندے کیا لایا، کیا بن کے آیا، کیا لے کر آیا، کیا جواب دیں گے؟ کیا میں نے تجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ جو کچھ جو تو نے کیا، بینک بیلنس، گاڑی بنگلے، یہ وہ یہ، تو ہم یہ تو بول سکے کہ یا اللہ تو نے دنیا میں بھیجا، ہم نے تیرا پاک کلام قرآن عظیم کو درست انداز میں پڑھ کر سیکھ کر تیری بارگاہ میں آئے. ٹھیک ہے، عالم نہ بنے، حافظ نہ بنے، قاری مفتی نہ بنے، لیکن کم از کم جو ضروری علم ہے وہ علم کون سا؟ قرآن دیکھ کر تو ہم درست انداز میں پڑھنے والے بن جائیں. تو آن لائن کلاسز ہے، اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آن لائن کلاسز کس طرح جوائن ہوتی ہے، اور تو بہت بآسانی، اور اس کا روزانہ ڈیوریشن صرف آدھا گھنٹہ 30 منٹ ہوتا ہے. تو اپنے دین کے لیے، اپنی نماز کے لیے، اپنے قرآن کے لیے 30 منٹ کا وقت نکالیں اور درست انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں. آپ جہاں بھی رہیں، کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی قاری صاحب کو آپ کے گھر پہ بلانے کی ضرورت نہیں. آپ جہاں بھی بیٹھے، آپ کا موبائل ہی آپ کا مدرسہ ہے. وہ ٹائم پر آپ نے موبائل جوائن کر لیا، آن لائن کلاس آپ نے اٹینڈ کیا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دھیرے دھیرے آپ کے اندر یہ چیزیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور غلام نبی بھائی جن کا انتقال ہوا ہے ان کی روح کو بھی صالح سوق کریں.